حضور فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے، بری سوچ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث فرماتے ہیں تیرا بدگمان ہونا، بری سوچ بنا لینا، یہ بندہ بھی غلط ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، یہ بندہ بھی، یہ تیرا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لوگوں کے لیے اپنے جذبات اچھے رکھنے چاہیے۔ اللہ نے جو بنایا ہے سونا ہی بنایا ہے، اور ہر بندے کی ضرورت تھی تبھی تو اللہ نے بندے پیدا فرمایا۔ یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کیوں دل کرتا ہے کہ جسے میرے رب نے پیدا کیا تو بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، انسان کی دو قسم کی زندگی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی زندگی اور ایک ہوتی ہے روحانی زندگی۔ ہمارا جو دین ہے اور جو ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دی ہیں وہ بنیادی طور پر روحانی زندگی ہے، وہ ایک تازگی ہے۔ دیکھو بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں کہ پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، پتہ نہیں میں پریشان رہتا ہوں، اور جو تھوڑے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں بور ہوتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں۔ وہ جو بات ہمیں نہیں نہ سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ بنا مٹی سے، تو یہ مٹی سے بنی چیزوں کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، یہ گاجر کھا کے، مولی کھا کے، سبزی کھا کے، گوشت کھا کے سکون لے لیتا ہے۔ یہ جو روح ہے نا، روح یہ مٹی سے نہیں بنی، یہ رب کریم نے اپنے فضل سے بنائی ہے۔ اس کی غذا ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس کی غذا ہے درود و سلام، اس کی غذا ہے رونا، رونا اللہ کے حضور جا کے رونا، سرکار کی زیارت کے لیے رونا، اپنے گناہ پہ رونا، یعنی درد بن کے رونا، تڑپ کے رونا، یہ اس کی غذا ہے۔ آنسو اگر ایک دو مہینہ نہ آئے آنکھوں کی پتلیوں پہ میل جم جاتی ہے، دل شیا ہو جاتا ہے۔ یہ درد، یہ کیفیات، یہ سوز، آپ کبھی غور کریں نا سرور کائنات علیہ السلام کے اخلاق میں، سیرت میں ایک چیز آپ کو بڑی ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جیسا محقق کہتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت شعر نہیں لکھتے، وہ تو تحقیق بیان کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، اتنا روتے تھے حضور کے دریاؤں کی مانند روتے۔ تو اگر آپ مصلی پہ نہیں نہ بیٹھیں گے رب رب نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہماری مصیبت یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو میرا دل کرتا ہے کچھ لوگوں سے پوچھوں کہ جو موبائل نہ رہا تو زندہ رہو گے کہ مر جاؤ گے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ لوگوں سے پوچھوں کیا مصیبت ہے، یعنی ہر ٹائم کیا لائف سٹائل، اس طرح لوگ جیتے ہیں۔ روحانی لوگوں کا یہ سٹیٹس ہے، ضرورت ہے پر ضرورت کو ضرورت ہونا چاہیے، اس کو انسان پر طاری ہر چیز کو اس صورت میں نہ دیکھیں، بچا کے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے کچھ دیر اللہ کے گھر میں آ جائے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے ایک مرید نے پوچھا تو حضور دل نہیں لگتا اور پریشان بڑا ہوں اور بے سکون بڑا ہوں، تو بابا صاحب فرمانے لگے جھاڑو لے لے اور مسجد میں پھیرنا شروع کر دے، رب تجھے سکون عطا کر دے۔ لیکن چودھری صاحب مسجد میں باکر لے کے دیتے ہیں 40,000 کا، جھاڑو شاڑو نہیں دیتے۔ وہ تو قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تسی جھاڑو نہیں دوایا، صفائی کرنے کی تو کہڑا کولو کرنی والا کو نہیں کرانی جی، سبحان اللہ، کیسا ترجمہ ہے۔ آپ فلسفہ دیکھیں، اور بابا فرید جیسا ولیوں کا امام، اور میں قاریوں کا بھی میں کیا عرض کروں، علماء کی بات نہیں کرتا، یہ جو ہمارے بچے شاگرد ہیں یہ اللہ خیر کرے، اب یہ کو چھوٹے چودھری ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ بڑے ہائی کلاس کے چودھری ہیں ہمارے جو آج کل نئے آ رہے ہیں نا بچے مدرسوں سے، ان کا کیا کہنا ہے، یہ کہتے ہیں میں صفائی کروں۔ بابا فرید چھوٹے مولوی کا نام تو نہیں تھا، چھوٹے درویش کا نام تو نہیں، پر بابا فرید فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیح، یعنی یہ کام تو کوئی طالب علم بالکل نکما ہو تو وہ کرتا ہے، ورنہ ہمیں کیا لگے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد چودھری صاحب کی نہیں، کمیٹی کے صدر کی نہیں، مسجد تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو آپ نے اگر کسی وقت اپنے ذوق سے کرنا، وہ اگر آپ کو کہتا ہے یہ کام کرے تو غلط کرتا ہے، لیکن بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستا ہے تے رب جاگ دے تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ فریدہ ستیا داڑی آ گئی پور، ہن اگا نیڑے آ گئی پچھا رہ گئی دور، اٹھ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاقی قدروں کو مضبوط کریں، مخلص رہیں، للہیت پیدا کریں، اللہ سے امید کرم رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں میرے بھائی تکلیفیں نہ دیں لوگوں کو، اذیت میں مبتلا نہ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا مصلی، اپنی عبادت 24 گھنٹے میں شام کو یہ تو حساب سارے کرتے ہیں کہ آج کمایا کیا ہے، تو ایک لائن وہ بھی لگائیں جس میں لکھا ہو کہ آج میں نے اللہ اللہ کے لیے کی، یعنی نفع نقصان انسان دیکھتا ہے نا،
دیکھنا چاہیے میں نے آج نیکیاں کتنی کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں نے کبھی اپنی مسجد میں جمعے میں بھی پورا گھنٹہ تقریر نہیں کی. میں ہوں ہی چھوٹی تقریر والا مولوی. بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجمع تھوڑا سمجھ کے بات تھوڑی کی ہے، مطلب مزاج ہی تھوڑی تقریر کا ہے، زیادہ کرتے ہی نہیں، مزاج ہی. اللہ تعالیٰ کو نہیں ہو گئی تھی بات. تو سر لیٹ کی تھی، میں آ گیا سر. نہیں میں تو، میری تو گفتگو مکمل ہو گئی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک بات اور کر دیتا ہوں میں، وہ تو آپ کو سریلا مولوی بلائے نا جی، جڑا ایک شعر تے 5 منٹ لائے، پھر پڑھو، پھر مزہ لے کے پڑھو، پھر اونچی آواز میں پڑھو، جی مجھے مزہ نہیں آیا تو تاں پڑھو. تو وہ تو ہے نہیں نا ہمارا مطلب سسٹم. جس نے صرف باتیں کرنی ہیں تو اس نے بھی تھوڑی کرنی ہے. کر دے وہ بھی انیاں ہی نے جنیاں میں کتنی نے. وہ تو شاید ایک حدیث بھی میں بڑا ٹائم لگا دیں، لیکن وہ وچ شعر ہوندا ہے نا، وہ بڑے ڈاڈے نے. کئی باری کہندے نے مطلب جدا ایمان ہے وہ پڑھے. میں کہیں انج نہ کرو، جڑے آ گئے نے وہ ایمانداری سامنے آئے نے، ایڈا ظلم تو نہیں نا چاہیے ہوگا. بہرحال ایک بات اور کر دیتا ہوں، آپ نے جو مجھ سے کہا ہے ایک بات اور کر دیتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ورنہ میں بات مکمل کر چکا ہوں. عشاء کے متصل بات، ہم لمبے جلسے کے قائل نہیں، بزدل قسم کے لوگ ہیں، جلدی جلسہ ختم کر لیتے ہیں. تو عشاء کے بعد فوراً ایک جگہ پر میں نے پہنچنا ہے. ان سے بھی اسی طرح کہا تھا کہ آپ تلاوت نعت کرانے اور آگے انشاءاللہ. دوست ایک بات اور آپ کی خدمت میں بڑی گزارش کے ساتھ عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ حضرات ضرور توجہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاقی قدریں سکھائی ہیں نا، اس میں حضور نے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرنے کا درس دیا. ہم نے پتہ کیا کیا ہے، لوگوں کے بارے میں منفی سوچے. یعنی میری تو ضرورت ہے پر سپیکر والے کی کوئی ضرورت نہیں، میری تو ضرورت ہے پر الیکٹریشین کی کوئی ضرورت، یہ درست نہیں. جو بندہ جس مقام پہ بھی ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرے. اور اگر آپ کے ساتھ بندہ تھوڑی سی بھی نیکی کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ مشکور زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اب نہ ہمارے ہاں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کسی نے بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ میں نے لوگوں کے لیے کیا ہے. بلکہ بہت سارے بچے اب ہمارے بالخصوص جو ذرا 18-20 سال کی عمر میں کچھ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابا جی کو بھی خرچہ میں ہی دیتا تھا. آہستہ آہستہ یہ سوچ زور پکڑتی ہے اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تشکر، شکریہ، احسان مندی، احسان شناسی، اس خوبصورتی پر بھی زور دیا ہے. فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. حضور پسند کرتے تھے تشکر کے جذبات، جزاک اللہ کے جذبات، خیر کے جذبات. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کا کام کرتا ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جواب میں نا اپنے بازو. دیکھیں مولا علی شیر خدا، شیروں کی باتیں شیروں کی طرح ہوتی. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس استاد نے مجھے ایک لفظ پڑھایا، کتنا سبق بولیے گا. مانتے کوئی نہیں ویسے ہم لوگ اس بات کو، ہمیں تو جو سارا پڑھا دے وہ بھی ہمارا دل کرے تو استاد مانے. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا، فرماتے ہیں وہ میرا استاد ہے. اور جو اگلی بات ہے وہ شیروں والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ چاہے تو مجھے کوفے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، میں استاد کے کہنے پر بکنے کو تیار ہوں. اتنی بڑی بات یار، اتنی بڑی بات. حالانکہ مولا علی کے استاد ایک ہی ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ. وہ صرف مدینے والے معبود کے شاگرد ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے وہ بتلاتے ہیں کہ تھوڑا سا نا تشکر کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں ساتھ کہا وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ بھی احسان کرو. تو مشکور رہیں، ممنون رہیں. ہم جب بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، اسی بندے نے ساری دنیا سنبھالی ہوئی ہے. یہ انداز ٹھیک ہے. آپ تھوڑا تھوڑا، اور یاد رکھیں دنیا میں بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے. جس کا کوئی بڑا نہ ہو وہ بڑا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ 34 سال کا پیر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو مانے گا تو پیر پکڑے گا نا. پڑھے لکھے لوگوں کا بھی پیر ہے. آج کل مذہبی لوگ بھی، خطیب، واعظ، نعت خان، نقیب اللہ ماشاءاللہ، ان کا بھی پیر نہیں ہوتا. سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ جڑا ہاتھے چڑھ گیا وہی سیدی مرشد، ختم ہو گئی بات. کون مطلب کسی کو باقاعدہ مانے. اور ویسے بھی جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں مرید نہیں ہوتے، وہ سیدھے سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں. زیادہ آسان کام یہی ہے. اور پڑھے لکھے لوگ یہ کام نہیں کرتے. اور تیسری بات، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ بھی کسی کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کسی کو اپنا بڑا ماننے کو تیار. آپ اکیلے رہ جائیں گے، تنہائی محسوس کریں گے. آپ کو یوں لگے گا کہ میرے پیچھے شاید کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں.
اپنے ماں باپ کا. ایک شاعر نے کہا تھا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں, کہیں کہیں جاتا ہوں تو دعائیں بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں. ہمارے کچھ گناہوں کی سزائیں ساتھ چلتی ہیں, ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. اب میں اکیلا نہیں چلتا, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, دوائیاں بھی ساتھ چلتی ہیں. کہنے لگا ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. تو اخلاقی قدروں پہ ضرور توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.